کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کہا تھا اعظم بھائی کہ آپ اس طرح کی تمام احادیثوں کو، اس طرح کی تمام مسنون دعاؤں کو آپ نہیں مانتے ہیں جس میں اچھی اور بری تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. آپ صرف قرآن پر ریلائی کرتے ہیں، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے خلاف جو چیز جائے گی آپ اس کو نہیں مانیں گے. تو کیا آپ اعظم صاحب قرآن سے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ایک انسیڈنٹ کے متعلق الگ 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 پاسبلٹیز لکھ کر کے رکھی ہوئی ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان کے لیے اللہ نے یہ بھی لکھ کر کے رکھا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ گھر میں بستر پر ہوگی، یہ بھی لکھ کے رکھا ہے کہ اس کی موت باہر سڑک میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوگی، یہ بھی لکھ کر کے رکھا ہے اس کی موت زہر پینے سے ہوگی یا کسی بھی اسباب سے یا پانی میں ڈوبنے سے ہوگی. 10-15 اسباب اللہ نے لکھ کر کے رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ بات آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں اعظم بھائی جو آپ نے ابھی کیا ہے؟ سمیر بھائی جی جب مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میں طارق بھائی کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں، سمیر بھائی آئی لو یو. چلیے سر شکریہ، آئی لو یو ٹو. لیکن دیر سے ویٹ کر رہے ہیں ریفرنس کے لیے بھائی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا یہ جو ابھی تیسرے بھائی ہمارے علاوہ جو ہیں ان کا آپ نے تعارف نہیں کروایا، یہ بھائی کون سے ہیں؟ یہ سب اپنے پیار والے بھائی لوگ ہی ہیں. میں مسلمان ہوں دیکھیے، اور ایز اے مسلمان آپ قرآن کے خلاف بات کریں گے تو مجھے آنا ہی ہے. چلے ٹھیک ہے جناب، لکھواری آئے جی، موسٹ ویلکم جی آیا نو. اچھا سمیر صاحب اس نے آپ نے سوال بہت شاندار کیا ہے، بلکہ ایک سب آپ دونوں بھائیوں نے کیا ہے. یہ یقین مانیں یہ میرے پاس بھی یہ آپشن والا نہیں تھے بٹن کہ میں اے لوں بی لوں سی لوں. یہ آج مجھے بتا دیں گے نا تو میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. ریئلی تھینک فل. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ اضافہ چاہیں گے نیوٹرل ہو کے سنیں گے، اگر سمجھنا چاہیں گے تو. سمیر بھائی اب میں جواب دوں آپ کو؟ ہاں تھوڑا شارٹ میں بھائی صاحب. ہاں لیکن اعظم صاحب میرا گزارش یہ ہے آپ سے کہ جواب دینے سے پہلے اگر آپ ریفرنس بھی ساتھ ہی کوٹ کر دینا تو ہم وہ آیت کھول کر کے پڑھ بھی لیں گے. میری تو بات سنیں، میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا میرا علم محدود ہے، آپ لوگ بہت آگے چلے گئے ہیں. ایک میں حافظ نہیں ہوا، میں اپنا جواب دینا چاہوں گا. تو آپ ایک منٹ جواب دینے سے پہلے اعظم صاحب بس مجھے اتنا کنفرم کر دیجئے، کیا آپ کے پاس قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کے اس موقف کو ریپرزینٹ کرتی ہو؟ چلے میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا، آپ سنیں گے میرا جواب؟ نہیں اعظم صاحب جواب ہی تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں. پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ کے پاس قرآن سے نہیں اعظم صاحب اس کا بہت سمپل جواب ہے کہ جی ہاں میرے پاس ایسی آیت ہے اور یہ ہے. سمیر بھائی ہے میرے پاس ہے. ہاں جی بس وہ آیت مجھے پہلے بتا دیجئے پھر آپ اپنی بات آپ تھوڑی دیر میوٹ ہو جائیں گے. آپ سر میں میوٹ ہوں، میں بس آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں آیت کا. میں پھر جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا میں پھر وہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. تقدیر کے معنی کیا ہے طارق بھائی؟ لفظ تقدیر کہتے کسے؟ اعظم بھائی آپ سٹارٹ کر لیجئے چاہے جہاں سے، مگر مجھے قرآن کی وہ آیت دے دیجئے پلیز. آپ تقدیر کو بار بار اس معنی میں لے رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز لکھی ہوئی جو صرف میرے متعلق ہی لکھی ہوئی تھی اور میں ہی اسی کے پر چلوں گا. اعظم بھائی میں آپ کے لیے اور تھوڑا سا ایزی کر دیتا ہوں. پہلے ایک منٹ میں تھوڑا سا ایک سیکنڈ اعظم بھائی، ہم کیا چاہ رہے ہیں آپ سے ایک بار سن لیجئے تاکہ کنورسیشن دیکھیے بہت اچھا ہوگا. ہم لوگ تقدیر پہ ڈسکشن کر رہے تھے، ہم لوگ آگے بھی کریں گے، لیکن ڈسکشن کرتے وقت آپ نے ایک کلیم کیا تھا کہ اللہ نے کسی ایک پرسن کے لیے الگ الگ ٹائپ کے موت لکھ کے رکھے ہیں اور وہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیسے ہم مرتے ہیں. تو اس کا ریفرنس آپ پہلے دے دیجیے، اس کے بعد ہم تقدیر پہ بھی بات کریں گے کیونکہ کلیم آپ کا تھا ہمارا نہیں تھا. بھائی یا اتنا بھی کہہ دیں کہ ہاں ان کے پاس ہے تو ہم آگے بات کر لیں گے، ورنہ آپ کیا کرو گے؟ نہیں اعظم بھائی بات سنیں ذرا، بات سنیں. اصل میں ہم لوگ جو یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہمارے اکٹھے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں رائج ہیں وہ قرآن سے کنٹراڈکٹ ہیں. آپ نے قرآن کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے. ہاں تو آپ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہو یار. ہم تو دیکھیے بہت ایسے تو تقریر سن رہے ہیں نا، ہمیں ریفرنس چاہیے.
ایک مرتضی جی، جب میں نے بات کی تھی نا، قرآن کی آیت پیش کی تھی 81 کی 29، اور پھر اپنا بات کا حوالہ دیا تھا کہ اس میں اللہ کہتا ہے تمہاری چاہے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا. اب میرے حساب سے میری چاہت یہاں پہ زیرو ہو گئی. اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4-5 لائف لائن دی ہے، آپشن دی ہے، ہمیں وہ آیت چاہیے تاکہ ہم اس پہ اسٹڈی کر سکیں. وہ اتنی دیر سے وہ بتانا نہیں چاہ رہے، پتہ نہیں کیوں ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے اس آیت میں کہ نہیں دینا چاہ رہے. یار پلیز دے دیں یار، پلیز بھائی، مجھے نہیں پتا تھا یہ. جی اب میں بولوں؟ جی ضرور، آپ اللہ اور رسول کا واسطہ وہ آیت دے دیں. دیکھیں، ایک تو آپ یہ تنزیہ طریقے سے بات کرنا، طارق بھائی ان کو سمجھائیے گا. اوکے کوئی بات نہیں، نارمل چیز ہے، اس میں ایسا نہیں، نارمل طریقے سے بات کریں. ہاں، آپ کے لہجوں میں طنز نہیں ہونا چاہیے. میرے بھی لہجے میں انشاءاللہ طنز آپ ابھی تک نہیں دیکھا اور آئندہ بھی نہیں دیکھیں گے. اچھا سمیر بھائی، میں سٹارٹ کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں گزارش کرتا ہوں باقی پینلسٹ سے کہ آپ لوگ اپنا اپنا مائک میوٹ کر لیں. ان سے بات چل رہی ہے میری، تھوڑا سا بات ہونے دیجیے. دیکھیے اعظم صاحب، آپ اپنی بات بالکل رکھ لیں، لیکن آپ نے نا لازمی یہ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کا ریفرنس لازمی دینا ہے. اعظم صاحب جی کنٹینیو. سمیر بھائی، جب لفظ تقدیر بولا جاتا ہے تو وہ قانون، اصول اور پیمانے کی صورت میں لیا جاتا ہے. آپ جتنے بھی قرآن کی آیتیں جو لفظ تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں، آپ ان آیتوں کی روٹ کو سمجھیں. وہ لفظ تقدیر بولا کیوں گیا ہے، لفظ تقدیر کے معنی کیا ہیں، کس سینس میں لیے گئے ہیں. آپ لفظ تقدیر کو اس سینس میں لے رہے ہو کہ وہ یعنی آپ سمجھ گئے ہو کہ آپ لفظ تقدیر کو کس سینس میں لے رہے ہو اور میں کس سینس میں لے رہا ہوں. لفظ تقدیر کو پہلے آپ یہ سمجھے نا کہ وہ اس سینس میں لیا گیا ہے کہ وہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک پیمانہ ہے. تو لفظ تقدیر کو جب ہم سمجھیں گے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیں فلاں ریفرنس دیں، فلاں ریفرنس دیں، تو اللہ کے یہ تمام بنائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں جن کے ہم پابند ہیں. سمیر بھائی، ہم ان قوانین کے، ان اصولوں کے پابند ہیں. وہ جو آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آواز آ جی رہی جی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے. میں نیٹ کا پرابلم ہو. تو یہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان تمام بنائے ہوئے قوانین اور اصول کے پابند ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ وہ اصول ہم پر، ایک اصول ہم پر لاگو ہے اور اسی کے تحت ہی ہم مریں گے. ایسا نہیں ہے. ہم اللہ کے اصولوں کے، اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے قانون کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں. ہم بے شک آزاد ہو کر بھی ہم آزاد نہیں ہیں. لیکن ہمیں پھر وہی بات آتی ہے کہ میں اب کس طرح مرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نا یہ کون سی آیت کا حوالہ ہے، یہ چیز قرآن کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے یار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک سیکنڈ، آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، رائٹ؟ تو ہم آپ جیسے صحیح حدیثوں کو، ایک سیکنڈ، آپ جیسے صحیح حدیثوں کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دے رہے ہو، ٹھیک ہے، جو اتنے اوتھینٹک حدیثوں کو ہم آپ کا کامن سینس کیوں لیں؟ ہم کیا آپ کا اپنے عالم نہیں لیں گے بھائی؟ ہم آپ کا کامن، ارے آپ ایک پرسن جو قرآن کو چھوڑ کے کچھ نہیں مانتے اور آپ ہمیں آ کے اپنا کامن سینس دے رہے ہو قرآن کے اوپر، جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس. جی جی، اور ابھی تک یہ بکواس کر کے سارا ٹائم آپ نے ہمارا ویسٹ کیا. میں اپنا موقف آپ کو اپنا موقف بتا رہا ہوں، آپ نہ لیں. وہ تو پیغمبر نے بھی کہہ دیا جسے تو چاہے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی، جسے میں چاہوں گا اسے. آپ کا کام ہے پہنچا دینا، میرا کام ہے آپ تک پہنچا دینا. آپ نہ لیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پیغمبر تھوڑے. میں نے کہا ہے آپ کو، میں نے مثال دی ہے. اللہ کا نبی جب یہاں پر اعظم صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اعظم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی 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 ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے، میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے اللہ کے نبی کی مثال دی ہے کہ اللہ کا نبی بھی چاہے تو وہ بھی اپنا فیصلہ. یہ سمیر بھائی پہلے بھی اعظم صاحب آپ کا آرگومنٹ ہم سب نے سنا ہے. اعظم صاحب آپ کا آرگومنٹ ہم سب نے سنا ہے. اب مجھے تھوڑا سا موقع دے دیے آپ کو ریسپونڈ کرنے کا. دیکھیے اعظم صاحب، آپ کی جتنی بھی سمجھ ہے تقدیر کے ٹاپک کو لے کر کے، یا آپ کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے،
हमें उससे कोई मसला नहीं है। ज़ाती तौर पे मुझे तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी समझ इस तरीके की है तकदीर के मुतालिक, तो आप रखिए सर। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इस अंडरस्टैंडिंग से कन्विंस होकर के हम इस्लाम को, इस्लाम की तकदीर के कॉन्सेप्ट को और इस्लाम के खुदा के खालिक को हम लोग सही माने या उसके ऊपर ईमान ले आए, तो देखिए ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है और इसलिए पॉसिबल नहीं है आजम साहब, क्योंकि आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये आपका अपना सेंस है और ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जो चीज कुरान और हदीस से साबित नहीं है उसको हम आपके एतमाद पर, आपके भरोसे पर, आपके लिए तो एग्री कर सकते हैं, मान सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए या फिर हम जैसे एक्स मुस्लिमों के मुतालिक आप अपने सेंस के बिहाफ पर हमें इस्लाम पे कन्विंस करना चाहते हैं, तो देखिए वो हम समीर भाई मेरी बात आपको सुने। सर किसी ने बीच में रोका नहीं, आपको सर किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। आजम साहब नहीं, आजम साहब ये आम बातचीत का तरीका नहीं है। ये गलत, बहुत गलत बिहेवियर है आपका कि आपको आपकी बात मुकम्मल तौर पर सुनी, हमने मुकम्मल आपको मौका दिया, अपनी अपनी बात रखी, और जब मैं अब काउंटर दे रहा हूं तो अब आप जो है ना बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है जनाब। आप हमारे अच्छे अखलाक का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। फिर ये मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली बात कह रहा हूं जनाब, अगर आप ये बात आजम साहब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप ये मुझे कुरान और सुन्नत से साबित कर दें तो ये एक इस्लामिक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा आजम साहब। लेकिन अगर आप इसको कुरान और सुन्नत से साबित नहीं कर सकते और आप इसको कॉमन सेंस बता पेश कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका अपना, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इस्लाम क्या है? इस्लाम है अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी सुन्नत। हुक्म कुरान है, सुन्नत अहदीस है। अगर दोनों से कोई चीज साबित होती है तो वो इस्लाम का हिस्सा है, इस्लाम का रुकन है। दोनों से कोई चीज साबित नहीं होती तो वो इस्लाम का हिस्सा, इस्लाम का रुकन नहीं है। आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी इंटरप्रिटेशन हो, मगर वो कुरान से साबित नहीं है। और कुरान से जो साबित है वो आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहां पर कुरान क्या कह रहा है सूरह अर्राद के अंदर, जो कि आपके सामने आयत नंबर 39 है सूरह अर्राद की। ये कहती है कि अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास उम्मुल किताब है, असल किताब है। अब यहां पे लफ्ज उम्मुल किताब जो आया है, ये उम्मुल किताब वो एक ऐसी किताब के लिए आया है जो तमाम किताबों में सबसे बढ़तर, सबसे आला और सबसे कदीम किताब है, जिसको तमाम स्कॉलर्स ने, तमाम तफसीर निगारों ने लोहे महफूज कह करके मुखातिब किया है कि अल्लाह ने दुनिया को तख्लीक करने से पहले, यहां तक कि आदम को भी तख्लीक करने से पहले, सबसे पहली चीज जो खल्क की है वो कलम खल्क किया है, और कलम को हुक्म दिया है कि लिखो। उसने पूछा मैं क्या लिखूं? कि अब से लेकर के कयामत तक आने वाले तमाम वाकयात को, जो पेश आने वाले हैं, तमाम सूरत हाल को लिख दो। तो उस वक्त कलम ने जो तहरीर लिखी, जो चीजें लिखी, वो लोहे महफूज है। अब उस लोहे महफूज में अल्लाह ताला यहां पर दावा कर रहा है कि अल्लाह जो चाहता है वो मिटा देता है और जो चाहता है वो बाकी रखता है, और सिर्फ अल्लाह ही की चाहत से ये सब कुछ होता है। जो कुछ उसने अपनी चाहत पहले से लिख करके रखी है उम्मुल किताब के अंदर, लोहे महफूज के अंदर। तो जनाब आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कुरान के मुखालिफ है, वो कुरान के खिलाफ है। इसके अलावा सूरह कमर की आयत भी आप ये देख लें, 49 है सूरह कमर, चैप्टर नंबर 54 की वर्स नंबर 49। ये भी कहती है इंडीड वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग परफेक्टली प्री ऑर्डर्ड, और यहां पर लिखा आता है प्री डेस्टिनेशन। अल्लाह कह रहा है कि हमने हर एक चीज को उसके तय मुकद्दर के साथ पैदा किया है। यानी कि जितनी भी चीजें हमने पैदा की हैं, जितनी भी चीजें हमने खल्क की हैं, जितनी भी चीजों को हमने वजूद बख्शा है, उन सबको हमने उनके पहले से तय मुकद्दर के साथ पैदा किया है, जो कि चेंज नहीं हो सकती। तो जनाब आप मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं कुरान की आयतें
اور تمام صحیح احادیث کو اٹھا کر کے تو کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں اور آپ کے سو کولڈ کامن سینس کو میں آن کر لوں. اب مجھے خود بتائیے اعظم صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو اسلام کے ریفرنس سے ان کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کے سو کولڈ کامن سینس کو حجت مان لیا جائے؟ جی اعظم صاحب. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ ظلم تم ظالم بھی ہم ظلم نہ کریں. اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے, کسی کو ناحق قتل کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ, یہ کھلی بے حیائی ہے. اللہ نے ہمیں قرآن میں فرما دیا. ایسے ہی اب چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, اللہ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. پھر اگر اسی نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرما رہا ہے اور میں زندگی میں ہر بار جھوٹ بولوں, تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے جھوٹ اللہ بلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا, اللہ کا حکم واضح ہے کہ تم زنا کے نزدیک بھی مت جاؤ. پھر جب میں زنا کر رہا ہوں تو کیا اللہ مجھ سے زنا کروا رہا ہے کیونکہ اس نے میری تقدیر لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے کہا کہ کسی بھی ایک انسان کا قتل جو ناجائز ہے, پوری انسانیت کا قتل ہے. میں کلاشن کوف لے کے جناب ہجوم میں گھس جاؤں اور سب کو میں گولیاں مار دوں, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا, میں تو پابند ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ اگر وہ ایسا, تو پھر وہ مجھے حکم ہی کیوں دے رہا ہے ان چیزوں سے بچنے کا کہ تم ان چیزوں سے بچو؟ کسی کو ناجائز قتل مت کرو, کسی کا مال ناحق مت کھاؤ, سود سے دور رہو, زنا سے دور رہو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جھوٹ مت بولو. اگر وہ یہ سارے کام منع کر رہا ہے اور اس نے میری ہی تقدیر میں سارا کچھ لکھ دیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں پھر پورے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اسی کانٹرڈکشن کی ہی تو بات ہم کرتے ہیں عالم بھائی. یہ کوسچن اسی کو تو ہم کانٹرڈکشن کہتے ہیں نا, ہمارا اعتراض ہی یہی ہے. بات ہے جی سمیر بھائی, مزیدار بات آپ کو بتا دوں, آپ لوگوں کو ایک مزیدار بات بتا دوں کہ دیکھیے حسن البصری, ایک منٹ بس, آج کی یہ ڈیبیٹ نہیں ہے فری ول اور قدر. حسن البصری, امام حسن البصری اور العصری دونوں کے اندر میں یہ ڈیبیٹ شروع بہت پرانی ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے. اور پتہ ہے آپ کو مزیدار بات, اس میں کون جیتا تھا؟ امام العصری نے جیتا تھا. وہ کس آرگیومنٹ پہ جیتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر, یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لاسٹ میں فری ول دھوست ہو گیا تھا. تو یہ سر یہ ڈیبیٹ آج کی نہیں ہے, یہ برسوں پرانی ہے, صدیوں پرانی, سینکڑوں سال پرانی ڈیبیٹ ہے یہ. فری ول ورسز جی ٹھیک ہے جی. میں اب آپ سے اچھی آیت میں دے سکتا ہوں سر. ایک سیکنڈ بس, ایک سیکنڈ. یہ جو بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, تو فری ول والی آیت سب سے اچھی تو میں دے سکتا ہوں. 10:29 سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 پڑھ لیجیے. یار ایک سو مسلموں کو سیکھیے نا تعلیم یہاں کے بیٹھ کے ہماری محفلوں میں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ اس میں کہہ رہا ہے اے نبی یہی حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے, اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. تو فری ول کی تو سب سے اچھی آیت یہی ہے 10:29. اس سے بڑھیا آیت ڈھونڈ کے لا دیجیے قرآن میں سے. اچھا توفیق جی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کرنے سے منع کرتا ہے, جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ حرام ہے شوہر والی عورتیں الا وہ جو تمہیں جنگ میں مل جائیں. تو جب آپ جنگ میں کسی لڑکی کی ماں بہن ایون ان کے شوہر بھی زندہ ہوں, آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. تو وہ اپنا یہ اعظم صاحب بتائیں, وہ زنا نہیں ہے, وہ ایک عورت کا میاں بھی زندہ ہے. ابھی ہمارا ابھی نہیں, یہ الگ ٹاپک ہے, یہ الگ ٹاپک سے نہ ہٹیں. نہیں آپ ہی نے ٹاپک دیا نا, آپ ہی نے ڈیریل کیا نا سر. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. نہیں آپ نے کیوں بات کہا, آپ نے کیوں کہا کہ اللہ منع کرتا ہے زنا کرنے سے, کسی کا حق مارنے سے, قتل کرنے سے؟ آپ کا جو اللہ کہتا ہے نا سورہ, آپ نے کہا کہ ایک انسان کا قتل, اگلی آیت میں کہتا ہے جو اللہ کا حکم نہ مانے اس کو قتل کرو, جہاں دیکھو ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. یہی تو ہمارا رونا ہے کہ آپ کے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. نہیں لیکن عربی بھائی, عربی صاحب دیکھیں, مجھے اتنا لانگ نہیں جانا. اعظم بھائی میں آپ نے جو بات رکھی تھی نا اس پہ میں بس چھوٹا سا 2 منٹ لوں گا بس, ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ جس لوں گا. آپ نے یہی پوائنٹ رکھا, میں اسی پوائنٹ پہ جاتا ہوں. آپ نے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ جب اللہ خود منع کرتا ہے کسی کو مت مارو, ٹھیک ہے, پھر کوئی جا کے مارتا ہے, آپ نے یہی پوائنٹ رکھا تھا نا. تو اللہ تو منع کر رہا ہے مارنے کے لیے, تو کوئی جا کے کیسے مارتا ہے؟ اس پہ مجھے بس ایک چھوٹا سا آنسر دے دیجیے, کیونکہ آپ قرآن کو مانتے ہیں. اکارڈنگ ٹو قرآن زندگی اور موت کا
जो मतलब एकमात्र फैसला होता है, जान देने वाला और जान लेने वाला किसके हाथ में होता है? बस मेरे को अकॉर्डिंग टू कुरान इसका आंसर दे दीजिए, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। आप ये दोबारा ये सवाल समझाएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके सवाल को समझ नहीं सका। मेरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कुरान हयात और मौत के मालिक कौन है, अकॉर्डिंग टू कुरान? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इस सवाल सुन के। मौत भी अल्लाह देता है, जिंदगी भी अल्लाह देता है। बस हाँ, मुझे इतना ही जानना था, मुझे और आगे कुछ नहीं पूछना। मौत भी अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी भी अल्लाह के हाथ में है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये भी बता दीजिए आजम साहब कि वो मौत कैसे आनी है, ये अल्लाह तय करेगा कि बंदा तय करेगा? ये बंदा तय करेगा कि उसको मारना है या इसका रेफरेंस आजम साहब गेम ओवर हो गई है, यही गेम ओवर, यही आपका मेरा डिबेट खत्म। आपने बस ये साबित करना है कि बंदे की मौत कैसे आएगी ये अल्लाह नहीं बंदा तय करता है। इसका रेफरेंस कुरान से दे दीजिए, डिबेट ओवर। फिर वही बात मैं तो पहले आजम साहब आप अगर ये कहेंगे कि आप अगर इसमें दावा करेंगे इस्लाम के मुतालिक, अल्लाह के मुतालिक, तो आपको वो कुरान से साबित करना पड़ेगा। आजम साहब ऐसे हवा हवाई बातें नहीं चलती डिबेट में। भाई मैं यही बात कह रहा हूं, आपसे पहले भी कह चुका हूं। अल्लाह ने जब कह दिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना, उसके बावजूद मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं? अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो अल्लाह की मर्जी के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर बोल रहा है कि अल्लाह की इजाजत से बोल रहा है? अल्लाह की इजाजत से बोल रहा हूं, उसकी मर्जी से नहीं बोल रहा। खत्म हो गई ना सर, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। मर्जी से आप मुझे बस इसका रेफरेंस दे दीजिए। आजम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आजम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। एक मिनट, कोई खत्म नहीं हुई, मेरी बात सुने आप। नहीं, एक सेकंड आजम साहब, एक सेकंड। आजम साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है आपके पास, आपके साथ यहाँ तक, और हमारे तारिक साहब का मैं बहुत ज्यादा ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि वो आपको हमारे साथ उन्होंने जोड़ा और आप उनके जरिए हमारे साथ जुड़े। लेकिन मोहतरम देखिए, एक पर्टिकुलर डिस्कशन मैं सिर्फ वहां तक करता हूं जहां तक सामने वाला इंसान एटलीस्ट अपने नैरेटिव में ऑनेस्ट हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका नैरेटिव मेरे खिलाफ है या मेरे मुआफिक है, वो आपको पूरी आजादी है अपना नैरेटिव रखने की। लेकिन जनाब, मैं सामने वाले का नैरेटिव तब तक सुनूंगा और तब तक उस पर बात करूंगा और तब तक उसको काउंटर करूंगा जब तक एटलीस्ट वो अपने नैरेटिव को लेकर के ऑनेस्ट है। तारिक साहब आप बताएं मुझे ईमानदारी से, क्या इस वक्त आजम साहब अपने नैरेटिव को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या ये ऑनेस्ट हैं अपने नैरेटिव को लेकर के, जो ये कुरान और अहदीस के मुतालिक झूठ गढ़ रहे हैं और ये उन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं जो लोग उन अहदीसों को मानते हैं जिसमें अच्छी और बुरी तकदीर का जिक्र है या इस तरह की बातें हैं, यहां तक कि आदम का वाकयात हैं, मूसा के वाकयात हैं, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात हैं, उन सबको रद्द करके ये अपनी खुद की एक इंटरप्रिटेशन देकर के क्या इस्लाम के साथ ये इंसाफ कर रहे हैं? तारिक साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा जितना भी मुबाहसा होता है अपने लेवल पे, मेरे जो कोलीग्स हैं उनके साथ जब भी गुफ्तगू करता हूं, यही जवाब मिलता है, जी हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। मतलब हर बंदा इंडिविजुअली वल्लाह मुर्तद है, हर बंदा इंडिविजुअली मुर्तद है अकॉर्डिंग टू कुरान, जितने भी मुसलमान हैं अब तक। इसलिए मैं किसी फिका को नहीं मानता, मैं किसी हदीस को नहीं मानता, मैं इस आयत को नहीं मानता। हर बंदा इनकारी है, हर बंदा कुफर कर रहा है। चले, अब अगर ये कुफर कर भी रहे हैं किसी चीज के लिए और उसको को गलत भी मानते हैं तो मैं कहता हूं ये इनका राइट है, बिल्कुल माने। लेकिन फिर बहरहाल खुदा के वास्ते वो गलती आप तो ना करें ना जो गलती लोग कर रहे हैं। जिस चीज पर आप लोगों के खिलाफ हैं, अगर वही स्टैंड आप खुद भी ले लेंगे तो आप भी उन बहुत सारे गलत में से एक गलत हो जाएंगे। तो आजम साहब, ये जो आपने बात कही है कि मौत और जिंदगी अल्लाह तय करता है, लेकिन किस तरीके से जीना और किस तरीके से मरना है, किस तरीके से मौत आनी है, ये बंदे के हाथ में है। तो ये आपने मुझे कुरान से साबित करना है। अगर आप कुरान से एक भी आयत वल्लाह ऐसी लेकर के आ जाते हैं जहां आप ये साबित कर देते हैं कि इंसान की मौत किस तरीके से होगी, इसका इख्तियार इंसान को है, मैं अभी के अभी इसी वक्त कलमा पढ़ करके आपके वाले दीन के ऊपर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये नई बात पता चली समीर साहब
کہ انسان ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں اپنے دشمن کو کس ٹائپ کی موت دوں، زہر سے دوں، تلوار سے دوں، چاقو سے دوں، گولی سے دوں، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے بقول اعظم صاحب کے. اعظم صاحب پلیز. جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی آپ صحیح سمجھے ایسا ہی ہے. ثابت کریں جناب قرآن سے اس کو. اچھا ہاں میں ٹھیک ہے نا. ابھی ایک بھائی نے آپ کو ایک قرآن کی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں حافظ نہیں ہوں، ابھی ایک دوست نے عربی پڑھی، اس کی ٹرانسلیشن بھی کی کہ ہدایت اور گمراہی کھلی آپ کے سامنے ہے، اب جس کا جی چاہے تو ہدایت خرید لے، جس کا جی چاہے گمراہی لے لے. اور وہی قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے ہدایت پانے کا اور اللہ نہیں چاہتا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. سورہ یونس آیت نمبر 100. ایک منٹ دوبارہ اس کی ٹرانسلیشن کیجئے، کون سی آیت ہے؟ اوکے جی، میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں. لے آئیے. میں نے وہ اینک آج میں نے، کیونکہ میری نزدیک کی نظر کمزور ہے، اتفاق سے میں آج اینک بھی نہیں لایا ہوا، اور میرے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے پڑھ دوں گا، باقی لوگ اسکرین پہ دیکھ لیں گے. دیکھیے طارق صاحب، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے گمراہی اور ہدایت اللہ نے جو ہے طے کر دیا، اب اس کی مرضی انسان کی کہ وہ گمراہ ہو یا ہدایت آئے. تو میں نے اس پہ کاؤنٹر یہ دیا ہے کہ نہیں، ہدایت بھی انسان کے قبضے میں نہیں، ہدایت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اسی لیے اللہ بار بار اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں دی ہے، ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اب یہ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَنَتُّقْرَ النَّاسَ حَتَّى يَقُونُ الْمُؤْمِنِينَ کہ had your Lord so will O prophet all people on the earth would have certainly believed. اگر تمہارا خدا چاہتا، انسان نہیں، اگر تمہارا خدا چاہتا تو روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں وہ سارے ایمان لے آتے. every single one of them، ان میں سے ہر ایک. would you then force people to become believer؟ کیا تم اس کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ زبر کرو گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئے؟ اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگلی آیت کہتی ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جبکہ it is not permissible for any soul to believe except by Allah's leave. کسی بھی جان کے لیے یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کر کے آئے بغیر اللہ کی مرضی کے. میں ہدایت طلب کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ نہیں چاہتا تو میں ہدایت طلب نہیں کر سکتا. اعظم صاحب یہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب اس آیت کا کیا تو میں اس آیت کا کہہ رہا تو میرا اختیار کہاں گیا پھر؟ ہاں کہاں گیا میرا اختیار؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ میں ایمان لاؤں. میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ طے کریں گے کہ اللہ طے کرے گا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ایمان لانا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں نہیں لا سکتا، تو یہ آپ طے کریں گے کہ اللہ طے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیوں نہیں ہو ایمان سکتا؟ لانا چاہے. پھر اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کیا اس کا مطلب آپ کا اللہ قرآن کے اندر جھوٹ بول رہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا کوئی؟ قرآن میں جھوٹ نہیں بول رہا. حضرت عمر کا وہ واقعہ یاد کریں آپ. حضرت عمر کو چھوڑو یار، حضرت عمر کو چھوڑو، قرآن پہ بات کرو، قرآن پہ بات کرو. حضرت عمر کو چھوڑو، قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں نا، قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر، ایک منٹ اعظم صاحب، حضرت عمر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن کی کتنی آیتوں کی منافی کی ہے؟ میری تو بات سنیں. اعظم صاحب میرا سوال ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے قرآن کی کتنی آیتوں کی منافی کی؟ آپ کو معلوم ہے کتنی آیتوں کا انکار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، طارق صاحب دھیان سے سنیے، قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. جس وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اور ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، یہ عمر وہاں ان کے حجرے میں کھڑا ہوا چیخ رہا تھا. قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جو کچھ چھوڑنے کو کہے اس کو چھوڑ دو. رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ بھائی کاغذ قلم دو، میں تمہارے لیے وصیت لکھ دوں، اور عمر کہہ رہا تھا کہ اس کو رہنے دو، یہ مرنے کی شدت کی وجہ سے ہذیان وقرا ہے، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے وہ کافی ہے. حسب اللہ کو کتاب اللہ کہا تھا. تو بھائی میرے عمر کی آپ دلیل دے رہے ہو، عمر کے واقعے کی دلیل دے رہے ہو قرآن کے خلاف، جبکہ خود آپ کے کتب کے اندر قرآن جو عمر جو ہے وہ منکرین قرآن ہے، منکرین خدا ہے، منکرین رسول ہے. یہاں تک کہ سر میری بات مکمل ہونے دے، یہاں تک کہ عمر کا گناہ اتنا بڑا ہے
کہ عمر نے خود تو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی, اس کا انکار کیا, اس کی جو ہے ممانت کی, ساتھ ہی ساتھ عمر جو ہے ان اور صحابہ کے گناہ کے ارتکاب کا بھی باعث بنا, جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بوڑھا حجیان بکرا ہے, تم باہر نکلو. ان کو روکا, اور جو اس کے کہنے سے رک گئے ان کے بھی گمراہی کا سبب عمر بنا. آپ اس عمر کا واقعہ, اس عمر کا آرگومنٹ مجھے دیتے ہیں قرآن کی آیت کے خلاف کہ عمر کا واقعہ میں دیکھوں. اور اعظم بھائی دیکھیے عمر پہ ڈسکشن ابھی ہے ہی نہیں, آپ نے بخوبی سے پورا ڈسکشن کو عمر پہ گھما دیا. دیکھیے سمپل سی بات ہے, سدھارتھ بھائی نے آپ کو جو آیت دکھایا وہاں پہ اللہ کلیئرلی بول رہا ہے کہ انسان چاہے گا پھر بھی وہ جو ہے اللہ پہ یقین نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ یہاں پہ ہمیں بول رہے ہو کہ اللہ پہ یقین لانا یا نہ لانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ہم آپ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں, میں ہم کو اتنا بتا دیجیے پلیز. چلیں ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں. آپ ایک پیغمبر بننا چاہتے ہیں تو کیا بن جاؤ گے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اگر اللہ چاہے گا, اگر اللہ چاہے گا بن جائیں گے. نہیں پیغمبر پہ بات نہیں کرنا, ایک سیکنڈ سب رک جائے, پیغمبر پہ نہیں جانا. یہاں پہ دیکھیے پھر سے میں کوسچن ریپیٹ کرتا ہوں, دیکھیے پیغمبر چل رہی ہے نا, نہیں اعظم بھائی میں بہت اعظم بھائی آپ پیغمبر بننے کے لائق نہیں ہے تو آپ کو پیغمبر کے لیے نہیں چن رہا. اعظم بھائی بوگس آرگیومنٹ مت دیجئے, کوئی سنیے, جواب لے لیجئے. اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے پیغمبر بننا چاہے تو وہ نہیں بن سکتا ہے, کیونکہ پیغمبر انسان خود منتخب نہیں ہوتا, اس کو اللہ پیغمبر منتخب کرتا ہے. یہ تو ہمارا پوائنٹ ہے, آپ تو ہمارا پوائنٹ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی سدھارتھ بھائی, اتنا دیر سے ہمارے اگینسٹ میں بول کے ابھی آپ ہمارا پوائنٹ بول رہے ہیں. دیکھیے ایک ڈسکشن ہوا تھا, طارق صاحب آپ ذرا میرے ساتھ اس ڈسکشن میں آئیے. ایک ڈسکشن ہوا تھا اور بات یہ ہوئی تھی کہ پیغمبر اور رسول کون ہے, موضوع یہ تھا. اب کسی نے کہا کہ جس کو کتاب ملی, جس کو شریعت ملی, جس کے اوپر وحی آئی, جس کے اوپر احکام آئے, جس کو لوگوں کے لیے دعوت کے لیے بھیجا, تو ان سارے آرگومنٹ کا کاؤنٹر اس ڈیبیٹ میں دیا گیا کہ دیکھو جن کے اوپر وحی آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اور رسول بھی ہوں, کیونکہ وحی تو جو ہے عام انسانوں پر بھی آ جاتی ہے, عام انسانوں کو بھی جو ہے الہام ہوتا ہے, عام بندوں پر بھی الہام ہوتا ہے, اللہ کے نیک بندوں پر. پھر کہا گیا کہ جو دعوت دے تو یہاں پہ یہ آرگومنٹ دیا کہ دعوت ایک عام انسان ہے, ایک عام مسلمان بھی دے سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے پوائنٹ, سارا آرگومنٹ کاؤنٹر ہونے کے بعد آخر میں جو سامنے والی پارٹی تھی اس نے سرنڈر کرتے ہوئے کہا کہ آپ بتاؤ کہ پیغمبر اور رسول کون ہیں. تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا طارق بھائی کہ پیغمبر اور رسول وہ ہے جس کو اللہ پیغمبر اور رسول کہہ دے. ایسا ہی یس, جس کو اللہ کہہ دے. 40 سال کے بھٹکے ہوئے انسان کو رسول کہہ دے, وہ ماننا پڑے گا نا. جی ایگزیکٹلی مطلب اعظم بھائی لاسٹ میں آ کے دیکھیے سدھارتھ بھائی ہمارا ہی پوائنٹ بول رہے ہیں, ہم بھی تو کب سے چلا کے وہی بول رہے ہیں. یہی کہہ رہے تھے, ڈیسائیڈ کرتا ہے, اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اعظم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنے موقف کو ایک بار اور اچھے سے تھوڑا سا مزید سمجھیں اور ہمیں بھی سمجھائیں. اور اگر آپ کے کوئی آیت ہے کیجیے گا, پہلے اپنا ہوم ورک کیجیے گا, تیاری کر کے آئیے گا. نہیں طارق صاحب, اتنی کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو بیچ میں پروف دینے پڑتے ہیں. طارق بھائی نہیں طارق صاحب دیکھیے کتنے مزاق کی بات ہے. دیکھیے انہوں نے شروع میں مکمل طور پر انکار کر دیا کہ یہ انسانوں نے بنایا ہے. کون سا؟ جو ایمان کے رکن ہیں, جو 6 باتیں ہیں ایمان مفسر, یہ جبکہ یہ 6 کی 6 باتیں قرآن سے ثابت ہے. یا کیا یہ مسلمانوں قرآن میں نہیں ہے کہ فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہے, رسول پہ ایمان رکھنا ہے؟ ایک منٹ جی, 6 رکن, 6 رکن, 6 رکن کلمے آپ کہہ رہے ہیں, ایمان کے 6 رکن. کلمے کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ میرے بھائی, وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہہ رہے ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے. ہاں تو اس میں 6 باتیں, اس میں 6 باتیں پوری قرآن سے ثابت شدہ ہے. ان میں 6 باتیں قرآن سے ثابت شدہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو آپ تو مکمل طور پہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ تو چیز اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں, اس لیے بعد میں بنایا ہے, بعد میں گڑھ لیا ہے. بھائی جان میں 6 کلمے, یہاں تک کہ قرآن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے. 6 کلمے کی بات ہی نہیں ہو رہی اعظم بھائی, کلمے کی بات میں 6 کلمے سمجھا, ان کو علم نہیں ہے,
ये डिस्कशन करने के लायक नहीं है सर। नहीं तोफा भाई ऐसा नहीं कहते, तोफा भाई प्यार भाई रुक जाए, तो भाई ऐसा नहीं कहते, हर एक आदमी डिस्कशन करने के लायक है, हर एक आदमी डिस्कशन कर सकता है। नहीं आजम भाई जो है ना, देखिए मैं आजम भाई के साथ हूँ, वो आज तैयारी करके नहीं आए, नेक्स्ट टाइम फुल तैयारी करके आएंगे, आप लोगों का बैंड बजाएंगे, आप लोगों ने मिलके जो है उनको घेरा हुआ है। और दूसरे नंबर पे जब समीर साहब आपने शुरू में कह दिया था, जब मैं सुन रहा था, आपने कहा इस बाप की कोई हैसियत नहीं है जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मैं जहर की बोतल पी भी लूं ना, अगर अल्लाह ने मुझे नहीं मारना, मुझे वो ऐसी उल्टी लगा देगा, ऐसा कर देगा, मैं बच जाऊंगा। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, ज्यादा दूर क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के बंदों ने सलीम वास्तिक को मारने की पूरी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता था वो मरे, और अल्लाह चाहता था वो दोनों जहन्नमवासी लोग हैं। अरबी भाई आपने जो पॉइंट रखा एग्जैक्टली जो है इमाम गज्जाली इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसोफर्स किताब में सेम चीज लिखते हैं कि एक रुई के बोरी पे हम अगर आग लगा दे तो वो आग जलने के बाद भी वो रुई की बोरी नहीं जलेगी जब तक अल्लाह ना चाहे, और अल्लाह अगर चाहे। अरे भाई इमाम गज्जाली पे क्यों जा रहे हो? नमरूद ने दुनिया की सबसे बड़ी आग जलाई, उसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। अब आग की सिफत है जलाना, लेकिन आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया, बल्कि अल्लाह ने कह दिया कि सलामती के साथ मेरे हबीब पर ठंडी हो जा। वो जो लकड़ियां आग जलाने के लिए रखी गई थी, उन लकड़ियों पे फल फ्रूट्स भी लगे, फूल भी आए, और इब्राहिम उसके अंदर 40 दिन तक जिंदा रहे, आग ने नहीं जलाया उसको, जबकि सिफात है आग के जलाना। जैसे हमारे आजम साहब कह रहे थे कि भाई जहर की सिफात है कि जहर पी करके मरोगे, शहद पी करके सेहतयाब होगे, जरूरी नहीं है सर, अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ नहीं है। अल्लाह अगर चाहे ना तो आग भी नहीं जला सकती। तो सर मैं ये बात पहले